دوستوں، ماں باپ کے لیے عام طور پر یہ نصیحت کی جاتی ہے کہ اپنے بچوں کے لیے جائیداد نہ بنائیں بلکہ اپنے بچوں کو جائیداد بنائیں۔ جی ہاں، اپنے بچوں کو پراپرٹی کے مانند بنائیں۔ اس نصیحت کی جیتی جاگتی مثال ڈاکٹر آر عبدالحمید ہیں۔ جی ہاں دوستو، ڈاکٹر آر عبدالحمید کے کئی کارنامے ہیں۔ اردو زبان و ادب کے فروغ کے لیے کئی کام ہیں، لیکن اردو کے اس مجاہد کی زندگی، وظیفہ یاب سرکاری آفیسر کی زندگی اس لیے بھی مثالی اور نمونہ ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کے لیے پراپرٹی نہیں بنائی بلکہ بچوں کو پراپرٹی بنائی، بچوں کو جائیداد بنایا۔ آر عبدالحمید نے اپنی سرکاری ملازمت کے دوران عالیشان عمارتیں یا بنگلو تعمیر نہیں کیا، بلکہ اپنی ذمہ داری اور ملازمت کے فرائض کے ساتھ اپنے 5 بچوں کی اس طرح پرورش کی، اس طرح تربیت کی کہ آج خود یہ بچے پراپرٹی بن چکے ہیں، ایک بڑی جائیداد ایسٹ بن چکے ہیں۔ آپ نے اپنے تمام بچوں کو اردو اسکول میں تعلیم دلوائی۔ آج آپ کے 2 بیٹے انجینئر اور 3 بیٹیوں میں 2 بیٹیاں انجینئر ہیں اور 1 بیٹی گورنمنٹ PU کالج میں اردو لیکچرر ہیں۔ یعنی آپ نے اپنے تمام بچوں کو اعلیٰ تعلیم سے آراستہ کیا اور اب آپ کے تمام بچے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں۔ تو دوستو، اس طرح کی ایک مثالی شخصیت کے اعزاز میں حال ہی میں بنگلور میں تقریب منعقد ہوئی۔ 5 جنوری 2025 بروز اتوار بعد نماز مغرب بنگلور کے شیواجی نگر کی کمبل پوش اسکول کے ڈاکٹر ممتاز احمد خان میموریل ہال میں ہوئے اس جلسے میں ادارے محفل کی جانب سے تہنیت پیش کی گئی۔ مقصد صرف یہی تھا کہ ڈاکٹر آر عبدالحمید کی اردو زبان و ادب کے فروغ کے لیے نمایاں خدمات کا اعتراف کیا جائے۔ عبدالحمید صاحب نے بنگلور یونیورسٹی سے اردو لوک ادب میں PhD کی ہے۔ آپ نے حال ہی میں عزم اکیڈمی قائم کی ہے اور اس اکیڈمی کے تحت یادگار سیریز کے نام پر ملک کی عظیم شخصیات پر کتابیں شائع کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر آر عبدالحمید کرناٹک اردو اکیڈمی اور کرناٹک اقلیتی کمیشن کے سابق رکن رہ چکے ہیں۔ کئی ملی و سماجی تنظیموں سے وابستہ آر عبدالحمید کی ان تمام خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے ادارے محفل نے آپ کو تہنیت پیش کی۔ مدراس یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے سابق صدر پروفیسر سید سجاد حسین نے اس یادگار تقریب کی صدارت کی۔ آل انڈیا ریڈیو کے سابق اسٹیشن ڈائریکٹر ملنسار اطہر اور بزم شاہین کے صدر الحاج بابا جی مہمانان خصوصی رہے۔ اس موقع پر شاعر و صحافی ندیم فاروقی نے تاثرات پیش کیے اور البروج انٹرنیشنل اسکول کے معلم عبداللہ نادر عمری نے ڈاکٹر آر عبدالحمید پر دلچسپ قلمی خاکہ پیش کیا۔ معروف شاعر و ادیب اور محفل کے بانی منیر احمد جامی نے نظامت کے فرائض انجام دیے۔ محفل کے صدر نیاز الدین نیاز موجود رہے۔ اس جلسے میں معروف شعراء و ادبا نے ڈاکٹر آر عبدالحمید کے سلسلے میں اپنے زرعین خیالات کا اظہار کیا۔ دوسری جانب آپ کے ایک بیٹے اور بیٹی نے بھی والد محترم کی محبت میں اپنے جذبات کا اظہار کیا جو قابل توجہ تھے اور یہ پیغام دے رہے تھے کہ والدین اور بچوں کے درمیان رشتہ اگر مضبوط ہو، والدین اور بچوں کا رشتہ مضبوط و مستحکم ہو تو ہر خاندان کو ترقی و خوشحالی میسر ہوگی۔ جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔ وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة
لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا اندھیرا رات تنہائی ہے سناٹا ڈراتا ہے کوئی تو ہے ہمیں ایسے میں جھٹ سے یاد آتا ہے اندھیرا رات تنہائی ہے سناٹا ڈراتا ہے کوئی تو ہے ہمیں ایسے میں جھٹ سے یاد آتا ہے ہمیں گرویدہ کرتا ہے کبھی وہ حسن یوسف کا ہمیں گرویدہ کرتا ہے کبھی وہ حسن یوسف کا کبھی وہ لہنے داؤدی کا جادو بھی جگاتا ہے کبھی وہ لہنے داؤدی کا جادو بھی جگاتا ہے لبوں پہ جب میرے آقا کا نام ہوتا ہے درود پڑھتا ہوں اور میرا کام ہوتا ہے درود پڑھتا ہوں اور میرا کام ہوتا ہے وہاں پہ آ کے فرشتے درود پڑھتے ہیں وہاں پہ آ کے فرشتے درود پڑھتے ہیں جہاں پہ ذکر نبی صبح و شام ہوتا ہے جہاں پہ ذکر نبی صبح و شام ہوتا ہے درود پڑھتا ہوں اور میرا کام ہوتا ہے تعارف میں تاثرات پیش کرنے کی کوشش کی ہے ویسے گو نامنا ہمیں عبدالحمید صاحب کا تعلق شہر بنگلور سے نہیں ہے لیکن بنگلور ایک ایسی سرزمین ہے جہاں پر بہت سارے لوگ تشریف لائے ہیں اور انہوں نے یہاں اپنا نام پیدا کیا ہے اور اپنے متعلقہ میدانوں میں انہوں نے کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہیں بات ہمیں عبدالحمید صاحب سے شروع کی جائے تو کہنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر عبدالحمید کا تعلق بنیادی طور پر ضلع چترپور کے چڑکیرے سے ہے ان کی پیدائش 18 مارچ 1956 کو ہوئی ان کا سلسلہ نسل ملکان نوری کے رچ خاندان سے ملتا ہے جو ریشم کی ساڑیوں کو سونا چاندی کی زرنگاری کے لیے مشہور تھا ان کے والد آر عبدالمجید صاحب سابق مرکزی وزیر جناب سی کے جعفر شریف مرحوم کے SLC میں ہم جماعت تھے وہ علامہ اقبال کے شہزاد ہیں عبدالحمید کی تعلیم چلکیرے کے گورنمنٹ اردو پرائمری اسکول اور ہائی اسکول میں ہوئی PUC فاروقیہ ہائی اسکول میسور میں کی اور BSc گورنمنٹ سائنس کالج چترپور میں ان کی ڈگریوں میں BSc کے علاوہ LLB MA اردو اور PhD شامل ہیں وہ وظیفہ KS افسر ہیں کئی اداروں نامور اداروں بشمول سابق ایڈمنسٹریٹر گلستان شاہی محل وقف سابق رکن کرناٹک اردو اکیڈمی سابق رکن ریاست اقلیتی کمیشن رہے ہیں بالخصوص انجمن ترقی اردو بنگلور کے نائب صدر تھے اور اب عزم اکیڈمی کے چیئرمین ہیں سرکاری ملازمت کی بات کریں تو مختلف عہدوں کو انہوں نے زینت بخشی جیسے ریونیو انسپیکٹر ڈپٹی تحصیلدار بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر تحصیلدار سیکشن آفیسر اسپیشل آفیسر اور آخر میں اسسٹنٹ کمشنر کے عہدے پر رہتے ہوئے وظیفہ یابی پائی
قوم کی خدمت کا جذبہ کھول کھول کر بھرا ہوا ہے. جب آپ اقلیتی کمیشن میں تھے تو قوم کے بچوں کی بہت مدد کی اور محض خدمت کے جذبے کے ساتھ اپنے فرائض انجام دیے. رشوت کی لعنت سے بہت دور رہے, کئی انقلابی تحریکیں چلائیں, خصوصاً خواندگی کو عام کرنے کے لیے جی توڑ کوششیں کرتے رہے. پی ایچ ڈی میں ان کا مقالہ یہ خوش موضوع یعنی ریاست کرناٹک کی ادبی تاریخ میں عوامی اردو ادب اور عوامی گیتوں کی اہمیت تھا. ان کی گائیڈ محترمہ ڈاکٹر آمینہ خاتون تھیں, مگر مقالہ مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ اللہ کو پیاری ہو گئی. پھر ڈاکٹر فہمیدہ بیگم جب بنگلورو یونیورسٹی میں صدر شعبہ اردو بنی تو انہوں نے حمید صاحب کو تلقین دلائی کہ وہ اس مقالے کو مکمل کر کے اپنی پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر لیں. پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد وہ اپنے گائیڈ سے دور نہیں ہوئے, بلکہ وقتاً فوقتاً ان سے ملاقات کر کے ان کے مشوروں سے مختلف موضوعات پر چھوٹی چھوٹی کتابیں منظر پر لائیں. یہاں تک کہ جب ڈاکٹر فہمیدہ بیگم وظیفہ عادی کے بعد رام نگر میں اپنی بیٹی کے یہاں رہنے لگی تو حمید صاحب نے وہاں بھی ان سے ناطہ جوڑے رکھا اور ان سے مشورے لیا کرتے تھے. ڈاکٹر صاحبہ بھی بہت خلوص انہیں مشوروں سے مشورے دیا کرتی تھیں. انہی کے مشوروں کا نتیجہ ہے کہ حمید صاحب نے مختصر تقریباً 10 کتابوں کا مواد جمع کر رکھا ہے اور کچھ کتابیں بشمول پی ایچ ڈی کے بحالی کے مواد سے ایک کتاب بہومان کرناٹک میں عوامی ادب اور لوک گیتوں کی روایت چھپوا کر 21 نومبر 2013 کو اس کی رسمی اجرا سدس سے عزت ماب ہنس راج بھاردواج گورنر کرناٹک ہاتھوں بنگلور میں آل صوفیہ آل کرناٹک صوفی درویش کانفرنس میں کرائی. وسیع موضوعات پر مختلف کتابوں کی شکل میں معلوماتی کتابیں فراہم کرنے کا جو مشورہ ڈاکٹر فہمیدہ بیگم صاحبہ نے دیا اسی کا ثمرہ ہے کہ حمید صاحب آج کئی کتابوں کے خالق ہیں. چہرہ تابندہ, پیشانی درخشندہ, بلند قد و قامت, صاحب عزم و ہمت, نمایاں ناک, زبان بے باک, سر پر بال, خوش دل و خوشحال, آنکھوں میں چمک, ارادوں میں دمک, زیب تن ٹوپی اور سفید پوشاک, شرعی داڑھی سے چہرہ ہے تابناک, شائستگی کی تصویر, عزم و حوصلے کی تفسیر, نامور محقق و ادیب, دردمند دل خطیب, عوامی ادب کے محافظ و امین, نہایت شریف اور روشن جبین, سابق رکن کرناٹک اردو اکیڈمی, چیئرمین عزم اکیڈمی, دانشمند و دانشور, سابق کے ایس آفیسر, یہ ہے نئی نسل کی ایک امید یعنی ڈاکٹر آر عبدالحمید. آپ 18 مارچ 1956 میں پیدا ہوئے, چترا درگا ضلع میں مسکرائے. آپ کے والد علامہ اقبال کے شیدائی تھے, اردو زبان کے سچے فدائی تھے. دادی اماں نے گیت سنائی جو آگے چل کر کام آئی. ابتدائی تعلیم گورنمنٹ اسکول میں پائی, پھر بلندیوں پر چھلانگ لگائی. فاروقیہ ہائی اسکول سے پی یو سی کیا, سائنس کالج سے بی ایس سی کیا, بنگلور یونیورسٹی سے ایم اے کیا, پھر اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو مہمیز کیا. پہلی ہی تحریر میں تذکروں میں تنقید پر بحث کیا جسے سبرس حیدرآباد نے شائع کیا. کچھ عرصہ اسکول میں پڑھاتے رہے, طلباء کا مستقبل سنوارتے رہے. قانون سے ہاتھ ملایا, LLB کا علم پایا. ڈاکٹر آمنہ خاتون اور ڈاکٹر فہمیدہ بیگم کی سرپرستی رہی, زندگی کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتی رہی. لوک گیتوں کو اپنا موضوع بنایا, سینوں میں محفوظ عوامی ادب کو تحریر میں لایا. 30 سال اس پر تحقیقی کام کیا, پھر ڈاکٹریٹ کی ڈگری اپنے نام کیا. یہ نہ پوچھو اس دوران کن کن مشکلوں سے گزرے ہیں, خریا خریا, قصبہ قصبہ اور چھوٹی چھوٹی گلیوں سے گزرے ہیں. بقول خدا بزبان اقبال, کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں, کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں, ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں. قسمت سرکاری دفتروں میں لے آئی,
بفضل خدا آپ نے یہاں بے حد عزت پائی. پہلے محکمہ مالگزاری میں افسر ہوئے، پھر مائنورٹی کمیشن کے سیکشن آفیسر مقرر ہوئے، عدل و انصاف کے معمار رہے، ایک مدت تک تحصیلدار رہے. وظیفہ یابی کے بعد آرام نہیں کیا، مسلم قوم کی خدمت کا بیڑا اٹھایا، عزم اکیڈمی کا آغاز کیا، اپنے ارادوں کو مائل پرواز کیا. یادگار اور انمول سیریز جاری کر رہے ہیں، اپنی حصے کی شمع روشن کر رہے ہیں. تاریخ ساز ہستیوں کی خدمات کو آشکار کرتے ہیں. ٹیپو سلطان، مولانا آزاد، سر سید اور مسلم ویلی کو یاد کرتے ہیں. آپ دھول میں چھپے ہیروں کو تلاش کرتے ہیں، نئی نسل کو ان کی صلاحیتوں سے روشناس کراتے ہیں. آپ کا قلم اب سر پر دوڑنے لگا ہے، عمر بھر کی بے قراری کو اب قرار ملنے لگا ہے. آپ کا کام تاریخ یاد رکھے گی اور آپ کا نام نسلیں یاد رکھیں گی. آپ کی شخصیت باغ و بہار ہے، مجسم اخلاص و انکسار ہے. اپنی خدمات پر انعامات پا چکے ہیں، اعزازات سے سرفراز کیے جا چکے ہیں. ایک شعر جو آپ کے عزم و حوصلے کا ترجمان ہے، ملاحظہ فرمائے. جہاں پہنچ کے قدم ڈگمگائے ہیں سب کے، جہاں پہنچ کے قدم ڈگمگائے ہیں سب کے، اسی مقام سے اب اپنا راستہ ہوگا. بہت شکریہ. معزز سامعین، ناظم جلسہ میرے دوست نذیر احمد جامی صاحب اور معزز سامعین، میری 40 سالہ ثقافتی زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ میں بغیر کسی ذہنی تیاری کے کسی محفل میں حاضر ہوا ہوں اظہار خیال کے لیے. اور یہاں آنے کے بعد میں جامی صاحب سے کہہ رہا تھا کہ میری کوئی تیاری نہیں ہے، میں کچھ دیکھتا ہوں، ان کی کتابیں باہر رکھی ہیں. پھر ان سے کچھ باتیں ہوئی تو مجھے بہت ہی حیرت آمیز مسرت کا احساس ہوا. زندگی میں ہم لوگ اپنی راہ پر چلتے رہتے ہیں، ہمارے سفر مختلف سمتوں میں ہوتے ہیں، اور جب اچانک آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بہت ساری باتیں مشترکہ ہیں تو آپ کو بے انتہا خوشی ہوتی ہے. آج مجھے معلوم ہوا کہ عبدالحمید صاحب میں اور مجھ میں بہت ساری باتیں مشترکہ ہیں. پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ ہم دونوں کی پیدائش کا سال ایک ہی ہے، وہ مجھ سے صرف 4 مہینے بڑے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میرے اور ان کے اساتذہ ایک ہی رہے ہیں. انہوں نے بھی بنگلور کے شعبہ اردو میں ایم اے کیا ہے، میں نے بھی اسی شعبے سے ایم اے کیا ہے. ڈاکٹر آمینہ خاتون، ڈاکٹر فہمیدہ بیگم صاحبہ، یہ ہم دونوں کے اساتذہ رہے ہیں. تو کئی ایسی باتیں مشترک ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ کا آبائی تعلق آبائی وطن چتردرگا ہے اور چڑکیرے وغیرہ سے آپ کا تعلق ہے. عجیب اتفاق ہے کہ میری سروس کی ابتدا بھی چتردرگا سے ہوئی اور 3 بار مجھے وہاں جانا پڑا. میں پہلے لیکچرر رہا، پھر آل انڈیا ریڈیو میں آیا تو وہاں گیا، پھر ترقی ملی مجھے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی تو پھر میں وہیں چتردرگا گیا. تو چتردرگا سے میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ میرا کوئی ہے تعلق، وہ ضلع وہ شہر مجھے بے انتہا پسند ہے. اور خاص طور سے آج بھی وہ آوازیں میرے ذہن میں آتی ہیں. جب میں لیکچرر تھا، میجسٹک لاج میں رہتا تھا، وہ مین شاہراہ پر ہے، مرکزی شاہراہ پر، صبح صبح جن آوازوں سے میری نیند اشار ہوتی تھی وہ آوازیں تھی چڑکیرے 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 چڑکیرے. وہ بس کے کنڈکٹرز اور ڈرائیورز بلاتے رہتے تھے تو ان آوازوں سے میری نیند اشار ہوتی تھی. تو بڑا اچھا لگا ایک ادب کے طالب علم کے حیثیت سے، بالخصوص شاعری کے طالب علم کی حیثیت سے یہ فلسفہ آج سیکھنے کو ملا کہ گو ہمارے سفر مختلف سمتوں میں ہوں، انجانے میں ہماری باتیں بہت ساری مشترکہ ہوتی ہیں، بہت ساری باتیں الگ الگ بھی ہیں. 5 کتابوں کے مصنف ہیں اور 5 کتابیں آنے والی ہیں، جبکہ میں صرف 3 کتابوں کا مصنف ہوں.
وہ بہت بڑے افسر رہے ہیں. میرا ایسا کچھ ہوا نہیں بھیا, میں آل انڈیا ریڈیو میں سنتا رہا. تو بہت ساری ایسی باتیں بھی ہیں جو الگ الگ ہیں. بہرحال بڑی خوشی کی بات ہے کہ اور ہم دونوں کی مثالوں سے اردو کو لے کر کے غلط فہمی بھی دور ہوتی ہے. جا سکتا ہے. عام طور پر کہا جاتا ہے جو لوگ اردو میں ایم اے کرتے ہیں یا اردو جن کا ذریعہ تعلیم ہوتا ہے ان کو کوئی نوکری نہیں ملتی, معاش نہیں ملتا. جناب نے اردو میں ایم اے کیا اور یہ اسسٹنٹ کمشنر ہو کے ریٹائر ہوئے. میں نے اردو میں ایم اے کیا, میری پوری تعلیم پہلی جماعت سے لے کے ایم اے تک اردو میں ہوئی کیونکہ میرا تعلق گلبرگہ سے ہے, اور میں آل انڈیا ریڈیو کا ڈائریکٹر ہو کے ریٹائر ہوا. تو یہ بات بالکل غلط ہے کہ اردو پڑھنے سے ملازمت نہیں ملتی, روزگار نہیں ملتا. یہ بالکل غلط تصور ہے. کسی بھی زبان میں آپ تعلیم حاصل کیجئے, اگر آپ کے پاس صلاحیتیں ہیں, اگر آپ آگے بڑھنے کا جذبہ رکھتے ہیں تو یقیناً زندگی میں ترقی کرتے ہیں. حمید صاحب کے بارے میں جب بھی سوچتا ہوں, ابھی ذکر بھی کیا گیا یا اقبال کے حوالے سے ندیم فاروقی نے کیا, تو مجھے اقبال کے شعر کا ایک مصرع یاد آتا ہے, پیوستہ رہ شجر سے امید بہار. تو یہ ہنر حمید صاحب اچھی طرح جانتے ہیں, اور اتفاق سے ان کو نوکری بھی ایسی ملی کہ ہمیشہ عوام سے, سماج سے ان کا تعلق رہا. تو یہ بڑی اچھی بات ہے, اور اسی سماجی اور عوامی تعلق کی وجہ سے انہوں نے لوک ادب پر یا اردو کے جو لوک گیت ہیں اس پر کام کیا. میرا خیال ہے کہ ناصر سجاد صاحب ہیں, وہ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ نہ صرف کرناٹکا میں بلکہ پورے جنوبی ہندوستان میں شاید یہ پہلے فرد ہیں جنہوں نے اس نوعیت کا کام کیا, اردو کے لوک گیتوں پر کام کیا ہے. بہت محنت کی ہے, 20 سال تک محنت کی ہے. ایک بہت ہی اہم کام ہے, اور وہ کتابی صورت میں بھی وہ شاید گزشتہ سال وہ مقالہ شائع ہوا ہے, لیکن اس کی جتنی تشہیر ہونی چاہیے تھی اتنی نہیں ہوئی ہے. کیونکہ ابھی شاید 15-20 دن پہلے یا 1 مہینہ پہلے مرکزی ساہتیہ اکیڈمی اور انجمن ترقی اردو ہند گلبرگہ نے مل کر گلبرگہ میں اسی موضوع پر, اردو کے لوک ادب پر ایک روزہ سیمینار کیا. اور مجھے بڑا تعجب ہوا جان کر کے عبدالحمید صاحب وہاں موجود نہیں تھے, جبکہ انہوں نے ایک بنیادی کام کیا. تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ تھوڑا سا اطلاع نہیں تھی, یا ہم جو اہم مراکز ان سے دور رہتے ہیں. بہرحال ایک اہم کام انہوں نے کیا. ابھی ان کی 5 کتابوں کے میں موضوعات دیکھ رہا تھا, تو انہوں نے مولانا ابوالکلام آزاد پہ کتاب لکھی ہے, سر سید احمد خان پہ لکھی ہے, حضرت ٹیپو سلطان شہید پر لکھی ہے. تو جن شخصیات پر انہوں نے کتابیں لکھی ہیں اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی شخصیت کی تشکیل میں کس طرح کے افراد نے اہم رول انجام کیا ہے, چاہے سر سید ہوں, ٹیپو سلطان شہید ہوں, یا پھر مولانا آزاد ہوں. ان سب لوگوں کا تعلیم سے, سماج سے, زبان و ادب سے کوئی نہ کوئی تعلق رہا ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ حمید صاحب کی شخصیت کی تشکیل میں ان شخصیات نے بہت ہی اہم اور نمایاں رول انجام دیا ہے. اور ان کی شخصیت کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ جب کوئی چیز ٹھان لیتے ہیں, کوئی ارادہ کرتے ہیں, تو اس کو پورا کر کے چھوڑتے ہیں. شاید اسی وجہ سے انہوں نے اپنے اکیڈمی کا نام بھی عزم اکیڈمی رکھا ہے. تو جو عزم انہوں نے اٹھایا ہے نئی نسل کی ذہنی آبیاری کا, اس کی تربیت کا, مجھے یقین ہے کہ اس مقصد میں وہ ضرور کامیابی حاصل کریں گے. میں پچھلے 1.5-2 ماہ سے محفل میں جانے سے کترا رہا ہوں. میری کچھ اپنی شخصی وجوہات ہیں. میرے دوست جامی صاحب, چونکہ وہ میرے والد کے بھی دوست رہے ہیں, تو وہ ایک ہمدرد اور خیرخواہ کی حیثیت سے نہیں چاہتے کہ میں تنہائی کا, ڈپریشن کا شکار ہو جاؤں. کسی طرح گھسیٹ کے وہ محفلوں میں لاتے ہیں. بہت شکر گزار ہوں, انہوں نے اصرار کیا, میں آ گیا, اور یہاں آ کر حمید صاحب کی شخصیت کو ایک نئے زاویہ نگاہ سے دیکھنے اور سمجھنے کا مجھے موقع ملا. اس کے لیے میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. جناب عبدالحمید صاحب کی خدمت میں ایک اور بات مبارکباد پیش کرتے ہوئے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. شکریہ. عبدالحمید صاحب کے تعلق سے کہ آپ نے محفل میں جو یہ پروگرام کا سلسلہ شروع کیا ہے, شعراء کو, ادبا کو چن کر جو آپ ان کو تہنیت پیش کر رہے ہیں, بہت قابل مبارکباد ہے. جیسا آپ نے ذکر کیا کہ میرا ایسا خیال تھا
لیکن چونکہ ہر ایک آدمی کے اندر وہ صفت نہیں ہوتی جو آپ کے اندر ہے. میں معتدل مزاج کا نہیں ہوں, میرا مزاج بدلتا رہتا ہے. تو میں جو کام آپ اقتدار کے ساتھ میں کر رہے ہیں, مسلسل کر رہے ہیں, شاید مجھ سے نہ ہو پاتا. اللہ نے اس کے لیے آپ کو چنا, آپ کو مبارکباد. اور سب سے بڑی بات کہ عبدالحمید صاحب میں تقریباً 8-10 سال سے تو زیادہ ہو گئے ہیں آپ سے ملاقات ہوتی ہے, دفتروں میں ہوتی ہے, اور جہاں بھی کوئی مصروفیات ہیں یا نشستیں ہوتی ہیں, محفلیں ہوتی ہیں, ہر محفل میں ملاقات ہوتی ہے. لیکن جو ابھی میں دیکھ رہا ہوں جو انہوں نے کام انجام دیے, مجھے حیرت ہے کہ ایک آدمی اتنا بڑا آفیسر ہوتے ہوئے اتنا وقت انہوں نے نکال لیا اور اتنی کتابیں لکھ لی. آپ کو بہت بہت مبارک اور آپ کو سلام کہ آپ نے اتنے بڑے کارنامے انجام دیے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت اور طاقت دے, اور ایسی شخصیات کو ابھار کر لانے میں جو محفل کام کر رہی ہے میں مبارکباد دیتا ہوں. بہت بہت شکریہ. مہمان خصوصی جناب ملنسار اطہر احمد صاحب, جناب الحاج بابا جی صاحب, ندیم فاروقی صاحب, سب سے بڑھ کر محفل کے روح رواں منیر احمد جامی بھائی صاحب, نیاز احمد صاحب. سب سے پہلے تو میں منیر احمد جامی صاحب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں, کیونکہ وہ شخصیت ہیں جو اس طرح کے ادبا کو, شعرا کو جمع کر کے چن چن کے ان موتیوں کو لا کر اس طرح کے جلسوں کا انعقاد کرتے ہیں. اس کے لیے بہت محنت درکار ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح سے الحاج بابا صاحب فرما رہے تھے, میرا بھی ارادہ تھا, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا. جامی بھائی, اس کے لیے آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں مزید ترقی عطا فرمائے. دوسری بات, جناب ڈاکٹر آر عبدالحمید صاحب, آپ ایک ایسی شخصیت ہے جن سے مل کر بات کر کر لوگوں کے نالج میں اضافہ ہوتا ہے, معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. وہ ایک ایسی شخصیت ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو علم سے نوازا ہے. ابھی ندیم فاروقی صاحب آپ کے بارے میں مکمل فرما رہے تھے. اسی طرح سے جناب عبداللہ عمری صاحب نے بھی بہت بہترین انداز میں آپ کے سامنے بات رکھی ہے. جس طرح سے آپ ملنسار اطہر صاحب بتا رہے تھے, آپ نے کتابیں لکھی ہیں. آپ ریٹائرمنٹ ہونے کے باوجود اس طرح سے اپنے آپ کو مصروف رکھنا, کتابوں میں علم کے ذریعے, مطالعے کے ذریعے, ادب کے شوقین, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا ہوا ایک بہت ہی بڑی نعمت ہے. میں اس کے لیے آپ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں. ہم لوگوں کا سفر چلی کے لیے ہوا تھا. ہم لوگ 6-7 خواتین تھیں, اس میں یمن سی جو ہیں, ہم بلقیس بانو صاحبہ کے ساتھ ہم لوگ چلی گرے میں تھے. ہمارا قیام چلی گرے میں 2 دن تھا, 3 دن تھا. ان دونوں دنوں میں چلی گرے میں ہم لوگ حمید صاحب کے گھر کو گئے, تو انہوں نے ہمارے دونوں دن ہماری دعوت کی. دونوں دن ہم آپ کے ساتھ رہے, اور وہاں پر آپ کی والد محترمہ سے ہماری ملاقات ہوئی. جس طرح سے حمید صاحب نے اپنی والد محترمہ کی خدمت کی ہے, وہ اپنے زندگی کے جس وقت کام کر رہے تھے, وہ کام کو پوری طرح سے چھوڑ کر بنگلور کو لا تعلق بنا کر اپنی صرف اور صرف اپنی ماں کی خدمت کے لیے وہ چلی گرے میں 3 سال رہے. اور اس طرح سے ہم نے وہاں پر گئے تھے ہم لوگ, جس طرح سے ہماری دعوتیں ہوئی, وہاں پر ہماری شال پوشیاں کی گئی. وہ ان کے والد محترمہ نے ہماری شال پوشی کی, سب لوگوں کی, سب خواتین کی گل پوشی کی. جس طرح سے دعوت کی, جس طرح کا انداز تھا, وہ اپنے آپ میں ایک بہت ہی ہم لوگ بھول نہیں سکتے. اس میں ان کی خدمات بھی تھی, اور ان کے والد محترمہ کا جذبہ, شوق, وہ سمجھتے تھے یہ لوگ یہ سوشل
शायरी से शोरा अंदाज से उद्बा अंदाज आए हैं यहाँ पर, इतनी मोहब्बत इनके दिल में थी इनकी वालिदा मोहतरमा से। मैं दुआ करती हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके मोहतरमा वालिदा मोहतरमा को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और हर एक माँ को ऐसा फर्जंद नसीब फरमाए जबकि आज देखते ही हम हर जगह क्या बुजुर्गों के घर शुरू हो गए हैं, क्या फर्जंद ले लेके जाके अपना औलाद वालिदैन को लग जाके बुजुर्ग घरों में छोड़ रहे हैं। तो ये ऐसा फर्जंद ये हमारे लिए एक सबक है और हमेशा हम इसके लिए भी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हो। और दूसरा जो आपसे मुलाकात थी, आप अपनी बेगम साहिबा बहू और फरजंद के साथ हज को तशरीफ ले गए। उस वक्त हम लोगों की दावत हुई थी इनके घर पर, वहाँ आपकी बेगम साहिबा और जिस तरह से आपके घर का एक माहौल है वो यकीनन एक इतना खूबसूरत माहौल रहता है, सब आपस में मिलजुल के प्यार मोहब्बत से रहते हैं। यहाँ पर यही मालूम होता है कि कौन बहू है कौन सास है। ये अपनी तमाम बहुओं को अपनी एक बेटी की तरह देखते हैं और इनके फजल भी और बहू भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एक बहुत ही अच्छा खानदान है, इसकी पूरी हमेशा आपको और सबसे मुझसे बढ़कर आपकी बेगम साहिबा को इसकी जिम्मेदार करार देती हूँ। इसके साथ ही आपको एक बार फिर मुबारकबाद देते हुए अपनी जगह लेती हूँ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मेहमानाने खुसूसी और हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है, महफिल के जिम्मेदार नयाज अहमद साहब और मुनीर जामी साहब की ममनून और मशकूर हूँ कि मेरे वालिद मोहतरम की अदबी काविशों की निशानदही करते हुए आज ये तहनीयत का इजलास मुनक्कद किया और मैंने यहाँ पर सबको सुना, बहुत खुशी हुई। मेरे वालिद मोहतरम के बारे में मुझे कुछ कहने का मौका दिया, मैं इसका शुक्र अदा करती हूँ। मेरे दादा जान, हम जॉइंट फैमिली में रहते थे। मेरे दादा जान जो थे वो हमें एक नज़म सिखाया करते थे, मेरी ज़मीं के तारों अखलाक को सवारो, मेरी ज़मीं के तारों अखलाक को सवारो, दुनिया में नेक आदत सबसे बड़ी है दौलत, दुनिया में नेक आदत सबसे बड़ी है दौलत, तालीम का उजाला है काम आने वाला, तालीम का उजाला है काम आने वाला, पढ़ने में जी लगाओ आगे कदम बढ़ाओ, ढूंढो वो कामयाबी जिसमें न हो खराबी। मैंने अपने दादाजी से ही नज़म सीखी और चंद अशार मैं अब्बा के लिए कहना चाहती हूँ। रात सोचा अब्बा जान आपके एहसान लिखूं, रात सोचा अब्बा जान आपके एहसान लिखूं, हो गई सुबह क्या क्या मैं नादान लिखूं। आपके दम से है रोशन ये मेरा जहां, आपके दम से है रोशन ये मेरा जहां, बिना आपके खुशियां ही बेनिशां। आपके नाम से जाने जाते ही अब्बू, आपके नाम से जाने जाते ही अब्बू, अब इससे बड़ी शोहरत क्या होगी मेरे लिए। मेरे वालिदैन मेरा सुकून है, या अल्लाह मेरे इस सुकून को सलामत रखना। आखिर में एक शेर अर्ज करती हूँ। कलम था हाथ में लिखना सिखाया आपने, कलम था हाथ में लिखना सिखाया आपने, मंजिल के सामने रास्ता दिखाया आपने। शुक्रिया। मैं अब्बू के बारे में एक बात कहना चाहती हूँ। वो इतनी मसरूफियात के बावजूद भी PhD कंप्लीट कर लिए और मुझसे अर्ज कर रहे हैं कि अभी मैं भी करूँ, इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रही हूँ। शुक्रिया। बड़ी खुशी हुई। ये सिलसिला जारी रखें, अपने ख्यालात जो हैं इज़हार करते रहें। आज का दिन बहुत खास है।
کیونکہ ہم یہاں اپنے والد کے انتہائی عزت و احترام کے ساتھ ان کی زندگی بھر کی محنتیں اور کامیابیوں کو تسلیم کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ہم سب ان کے بے شمار قربانیوں، محنتوں اور ہر اس قدم کو یاد کریں جو انہوں نے اپنی زندگی میں اٹھایا، جس کی وجہ سے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ میری بات شروع کرنے سے پہلے ایک شعر عرض کرنا چاہوں گا، ملاحظہ فرمائیں۔ میرے لفظوں میں وہ تاثیر کہاں، میرے لفظوں میں وہ تاثیر کہاں جو میرے والد کی دعاؤں میں ہے، میرے لفظوں میں وہ تاثیر کہاں جو میرے والد کی دعاؤں میں ہے، جو ہر طوفان کو روک دے ایسی طاقت میرے والد کی وفاؤں میں ہے۔ حضرات، یہ ایوارڈ صرف ان کی پیشہ ورانہ کامیابیوں کی نشاندہی نہیں کرتا، بلکہ ان کی زندگی کی اصولیں اور ان کی جدوجہد اور ان کی بے پناہ محبت کی بھی نشاندہی کرتا ہے۔ ہم ایز اے فیملی آج اپنے والد کو اس ایوارڈ کو ملتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور ان کی زندگی بھر کی محنت کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، بلکہ ہم ان کی محبت اور رہنمائی کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، جس کی بدولت آج ہم 5 بچے ایک مقام پر پہنچے ہیں۔ میں اپنے والد کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس مقام پر پہنچایا، اور ان کی اس محنتیں اور جدوجہد کے بارے میں ایک چھوٹا سا شعر عرض کروں گا کہ تھک کے بھی مسکرانا جو جانتا ہے، تھک کے بھی مسکرانا جو جانتے ہیں، وہ میرے والد ہیں جو درد چھپانا جانتے ہیں۔ اپنی خوشیاں قربان کر کے، اپنی خوشیاں قربان کر کے ہمارے خواب سجانا جو جانتے ہیں۔ اپنے والد کی محبت میں وہ گہرائی ہے جو لفظوں سے بیان نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے ہمیشہ ہمیں یہ سکھایا ہے کہ کامیابی صرف وہ نہیں جو دنیا دیکھے، کامیابی وہ نہیں جو صرف دنیا دیکھے، کامیابی وہ ہے جو آپ کے دل کو سکون دے۔ اور یہ ہمارے والد کی کامیابی اور یہ ایوارڈ اپنے والد کی کامیابی کا بہترین عکس ہے۔ اور محفل کے ذمہ داران نیاز صاحب اور منیر احمد جامی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس تہنیتی کا اجلاس رکھا۔ اور اپنی بات ختم کرنے سے پہلے ایک شعر عرض کرنا چاہوں گا۔ جو مانگوں دے دیا کر اے زندگی، جو مانگوں دے دیا کر اے زندگی، کبھی تو میرے والد جیسی بن جا۔ جو مانگوں دے دیا کر اے زندگی، کبھی تو میرے والد جیسی بن جا۔ جیب خالی ہو پھر بھی منع نہیں کرتے دیکھا، جیب خالی ہو پھر بھی منع کرتے نہیں دیکھا۔ میں نے والد سے امیر کوئی شخص نہیں دیکھا، میں نے اپنے والد سے امیر کوئی شخص نہیں دیکھا۔ السلام علیکم۔ محترم سامعین، ماشاءاللہ آج یہ بہت ہی مبارک گھڑیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی گھڑیاں ہماری زندگی میں بار بار عطا فرمائیں۔ میں ڈاکٹر عبدالحمید صاحب کے متعلق بس 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو 2 باتیں ہمیں اپنی زندگیوں میں اپنانے کی ضرورت ہے۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ کہا کرتے ہیں اکثر کہ میں گورنمنٹ ڈیوٹی میں رہنے کے باوجود میں نے جائیداد نہیں جمایا، جائیداد نہیں خریدا، نہیں بنایا، لیکن میں نے اپنے بچوں کو جائیداد بنا دیا۔ یہ ان کی ایک سنہرے الفاظ میں لکھنے کی قابل ہے الفاظ۔ واقعتاً وہ کہتے تھے، لیکن آج دیکھنے کو موقع مل گیا کہ ان کے بچوں کو انہوں نے واقعتاً جائیداد بنایا ہے، اب وہ بچے خود جائیداد ہیں۔ دوسری چیز جو میں نے ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں دیکھا ہے وہ یہ کہ ڈاکٹر صاحب اتنی عمر کے باوجود ان کا زندگی کا ایک روزانہ نظام العمل ہوتا ہے کہ مجھے صبح سے شام تک کیا کیا کرنا ہے۔ یہ بس ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں اپنی زندگی میں نظام العمل بنانا ہے کہ مجھے فجر کی نماز پڑھنا ہے، اس کے بعد تلاوت کرنا ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، اشراق پڑھنا ہے، اس کے بعد آرام کرنا ہے، اس کے بعد ناشتہ۔ یہ بس ہمارے
زبان پر ہے لیکن عمل میں نہیں ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب کے عمل میں یہ چیز ہے. روزانہ وہ اب ایک چھوٹی ڈائری رکھتے ہیں, اس میں لکھتے ہیں کہ مجھے صبح سے شام تک کیا کیا کرنا ہے. تو لہٰذا یہ ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے کہ بھئی ڈاکٹر صاحب کے اندر کیا خصوصیات ہیں, ان سے اپنائیں. اگر انشاءاللہ اگر ہم بس اس ایک جو ان کے اندر جو چیز ہے اسے ہم اپنائیں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی. بس میں انہیں چند باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. حاضرین جلسہ, السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کیا کہوں, کیسے کہوں, میں تو کچھ بھی نہیں. آڈینس میں میرے سے زیادہ خداور شخصیات موجود ہیں. میں ہمیشہ جامع ساتھیوں کہتا رہا, نہیں میرا تہنیتی اجلاس اب ضروری نہیں ہے, میرے سے پہلے ان شخصیات کو کریں جو ناور ہیں, ان کو کریں. لیکن جامع صاحب کے اور راز احمد صاحب کا اصرار تھا. میرے منع کرنے کے باوجود انہوں نے میرا تہنیتی اجلاس رکھ لیا اور مجبوراً مجھے آنا پڑا. میں ان کا تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں, اور میں شرمندہ ہوں ان خداور شخصیات کا جو میرے سامنے بیٹھے ہیں, جو میرے سے زیادہ افضل ہیں, اعلیٰ ہیں, ادبی مقام رکھتے ہیں. پھر بھی انہوں نے مجھے موقع دیا ہے. اے اللہ کا کرم ہے, اللہ کی مہربانی ہے. جس طریقے سے ندیم فاروقی صاحب نے اور عبداللہ نادر صاحب نے میری شخصیت کا جو اظہار کیا ہے, میں ان کا تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں. اور فریدہ رحمۃ اللہ صاحبہ کا بھی, جو انہوں نے میری والدہ کے بارے میں کہا ہے, اور وہ شاہد تھی, میری والدہ زندہ تھی, اور میں بنگلور کو خیر بات کہہ کے 3 سال ان کے پیچھے رہا تھا, وہ جان چکی تھی. اتنے مصروفیت کے باوجود میں بنگلور کو قدم نہیں رکھا. 3 سال والدہ کے پیچھے تھا. وہ جان سے وہ خود آئی تھی ہمارے پاس, تو والدہ کے بارے میں انہوں نے کہا, میں ان کا تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں. یہاں پر سابق صدر شعبہ تو محمود زمانی بیٹھی ہیں, وہ بھی ہم جماعت ہیں. میرے بچوں کا جو انہوں نے اظہار کیا ہے, میں تمام کا شکر ادا کرتا ہوں. اور اب میں آپ کے سامنے کیا کہوں, یہ 30 سال کی محنت جو ڈاکٹر آمنہ خاتون صاحبہ نے 1978 میں اپنے پیسوں سے انہوں نے 600 روپے جمع کر کے PhD کی. میرے PhD کی ڈگری کے لیے میرا داخلہ کرا. اور ڈاکٹر بھرت راج سنگھ انگلش کے پروفیسر اور آمنہ خاتون میں بحث ہوئی. میں دروازے کے پاس کھڑا تھا ایز اے اسٹوڈنٹ فائنل ایئر کا. تو انگریزی کے پروفیسر بھرت راج سنگھ کہہ رہے تھے, اردو از اے کلاسیکل لینگویج, اٹ ہیز نو بیس آف فولکلور. یہ تو اشرافیہ کی زبان ہے, صرف غزلیں ہیں, اس طریقے سے وہ کہہ رہے تھے. تو آمنہ خاتون صاحبہ فوراً بول اٹھی, بھائی کیا ہماری دادی نانی ہمیں لوریاں نہیں سنائی, چندا ماما دور کے, پوریا پکائے دور کے, یہ سنائی؟ کیا ہمارے دادا نانی اور ہماری کہانیاں نہیں سنائی؟ اردو ہیز گاٹ فولکلور. اردو کی جڑیں جو ہے فولکلور میں ہیں, عوامی ادب میں ہیں. تو میں نے کہا تو بیٹا آؤ, آپ کے ایم اے کے بعد میں عنوان دوں گی, آپ فولکلور میں ہی PhD کرنا. یہ انہوں نے ٹھان لیا تھا. اس کے بعد مجھے 15 دن کی رضا تھی, تو مجھے گنجاب کے علاقے کو بھیجی ہو, جاؤ وہاں پہ کالی گویل کے پرانے گھر ہیں, وہاں ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یا 80-90 سال کی بوڑھیاں, ان کے سینے میں جو خزانہ ہے اس کو نوٹ کر کے آؤ. تو 1978 میں دسہرہ کی 15 دن کی رضا میں گنجام گیا. گنجام میں وہ کالی گویلی کے پرانے چھوٹے چھوٹے جھوپڑوں میں جا کر 80-90 سال کی پرانی بوڑھیوں کے پاس جا کر ان کے پاس جو ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو گیتیں تھیں اس کو قلم بند کرتا رہا. 100 پیج کی کاپی. اس کا ایک نظارہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ کس طریقے سے وہ سینہ با سینہ چلے. آج کیچڑ اچھالتے ہیں, ٹیپو سلطان شہید سیکولر نہیں ہے, لیکن یہ کوئی سی شاعر کی کرن نہیں ہے, یہ سینہ با سینہ چلی آئی روایت ہے. ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ کے زمانے سے یہ جو 1978 تک یہ 80-90 سال کی بوڑھیاں اب تو نہیں. اگر میں یہ قلم بند نہ کرتا تو یہ خزانہ بھی ضائع ہو جاتا. یہ آمنہ خاتون کی دورندیشی تھی اور اس ناچیز کی محنت تھی
کہ خزانہ آج اس کتاب میں آ گیا. سماعت فرمائیں شہید سلطان ٹیپو سے متعلق جو لوک گیت کرناٹک میں عام ہیں ان سے یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ عوام کے دلوں میں اپنے سلطان کے دل گہری عقیدت تھی. کتنی سچائی وہ اپنے سلطان کی اچھائیاں اور غیر معمولی خوبیاں گنواتے تھے. ایسے تمام گیت ملناڈو کے کرناٹک کی عورتیں گایا کرتی تھیں. سلطان ٹیپو غیر مسلموں کے ساتھ اپنی رواداری کے لیے بھی بے حد مقبول و مشہور تھے. سلطان ٹیپو کی عظمت مسلمانوں اور ہندوؤں کے دلوں میں دونوں کے دلوں میں تھی. لیکن اس پر کیچڑ تھا. وہ کہتے ہیں یہ گیت ملاحظہ فرمائے اللہ کے لیے منگتی ہوں دعا بارے بار, اللہ کے لیے منگتی ہوں دعا بارے بار میرا بیٹا ہوں گے ٹیپو جیسا سردار. گاوا گاوا بجے نوبت رکھا گاوا گاوا بجے نوبت رکھا ٹیپو کے صفتہ کے گن گائے سارے وصف ٹیپو کے لوگا سارے جانے انگریزا بھی ان کی بہادری کو مانے. میرے اللہ ٹیپو کی ساتھ ملنا تعریف ہے. 90-80 سال گیا بھوگی کالی کویلی کے گھروں میں. میرے اللہ ٹیپو کے ساتھ ملنا تعریف ہو. زمین سے آسمان تک ٹیپو کی توصیف. حضرت ٹیپو کے پاکیزہ کردار کا بیان خاتون کی زبانی ملاحظہ فرمائے کوثر کے پاؤں پانی سے پور جہان دھوتی جی اس کے ہوٹا کو تو ٹیپو کی بات آئی جی. منہ بھر بھر کو تعریفاں کرتی سب لوگ ٹیپو کی. منہ بھر بھر کو تعریفاں کرتی سب لوگ ٹیپو کی. جے جے کار بولتی ہندوا بھی ٹیپو کی. ٹیپو بادشاہ کے ملک میں ہندوا مسلمان. ٹیپو بادشاہ کے ملک میں ہندوا مسلمان دودھ شکر مل کو ہوتی ویسے بنایا ہے. کیا انداز ہے, کیا خلوص ہے. ٹیپو لنگایتا بہنا مسلمانہ سارے ٹیپو کی نظر میں سب جن پیارے. لنگایتا بہنا مسلمانہ سارے ٹیپو کی نظر میں سب جن پیارے. دعا مانگتی مسلمانہ ٹیپو کے واسطے دعا کرتی بہنا بھی ٹیپو کے واسطے. میں میرے اللہ کے لیے دعا مانگی جی ٹیپو کو ملے ہوئے چاند سورج کی حیات. اور ایک دو تین بند ہیں. جب سلطان ٹیپو کی تعریف میں اشعار ملاحظہ فرمائیں ٹیپو سلطان کے اوصاف بیان کرنے سے پہلے خواتین اپنی زبان کو وہ وضو سے پاک کرنا چاہیے, ضروری سمجھتی. بجلی جیسی تلوار ٹیپو کی جو چمکی انگریزوں کی فوج دھوم دبا کو بھاگی. ٹیپو کی تلوار کے صفتہ میں کیا بولوں, اپنے زبان کو پہلے میں وضو کا کرا دوں. ظالمہ کے وضو کرنے سے بدیاں جیسے جھڑتی, ظالم کے وضو کرنے سے بدیاں جیسے جھڑتی, ٹیپو کی تلوار سے انگریزا کے شرح ویسے کٹتے. آنکھیں ٹیپو کے پارک پلی جیسے 21 نظر میں لوگوں کو رکھے. ایسا ویسا ٹیپو کے آگے نہیں ٹھہرتا. سورج کے آگے کوئی ادارہ نہیں چلتا. کیونکہ ٹیپو کی نظرہ میں آنے کے واسطے چندہ اور سورج دونوں بھی لڑتے. یہ ایک ماں کا گیت ہے. ٹیپو جیسے گھر میں ایک ہی بیٹا ہوئے گا, ٹیپو جیسا گھر میں ایک ہی بیٹا ہوئے گا, ہزاروں لاکھوں پہ انہیں بھاری ہوں گے. جیسے ماما کے پیٹ میں ایسا بیٹا ہم دے ٹیپو سے نکا جو شیر نر ہو. تو یہ اس انداز سے ایک صاف وہ سے کرتے تھے. خواجہ حضرت نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ جب 800 سال پہلے گلبرگہ کو آئے تو وحدانیت کا اور رسالت کا سکہ لوگوں کے دلوں میں بٹھانا چاہے تو انہوں نے چکی نامہ, سہارن نامہ, شکار نامہ گیتوں کا سہارا لیا. تو ان گیتوں کے اوپر میری پی ایچ ڈی بھی ہے. یہی 30 سال کے دوروں میں گلبرگہ اور بیدر کے علاقے میں زچہ گیلیاں سے لے کر چہلم کے روحا پانی تک کے گیتے یہ محلہ ہے سازندوں کے ساتھ گاتے ہیں. میں رات کے 2 بجے تک ڈپٹی تحصیلدار بیٹھ کر ریکارڈ کرتا رہا. وہ ٹائم پر ریکارڈ بھی نہیں, وہ اس کے ریکارڈ تھے, وہ فلم کے وہ سب چلے گئے. لیکن میں خلل کر کے میں نے ٹھان کر میں بولا کوشش کرنے سے جب یہ چیز ٹھان لیتے ہیں تو یہ پہلا ہے برہنہ کہ بنگلور یونیورسٹی شعبہ اردو بنگلور یونیورسٹی میں 6 مرتبہ پیسے بن کر پی ایچ ڈی کا رجسٹریشن کرا کے ڈگری لینے تک میں اس کو نہیں چھوڑا. منزل مقصود پہنچ کے ہی ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے کا میں نے انتظام کیا ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی.
اور دوسری چیزیں ہم دکھانے کے ہی، لیکن وہ کتابیں ہیں اس کے اندر. ان کتابوں کا ڈاکٹر حمیدہ بیگم صاحبہ نے جو تذکرہ کیا تھا میرے سامنے، عبدالحمید، میں تو ختم انتہا کے 20-25 دن پہلے بڑی بڑی ضخیم کتابیں پڑھنے کا دور نہیں رہا. ریل میں بیٹھ کر ریل سے اترنے تک ایک کتاب پڑھ لینا، اس طریقے کی ایک کتاب سے تیار کرو. بڑی بڑی شخصیتوں کے ہمارے بچے جو ہے یہ بھول جا رہے ہیں، ہمارے اسلاف کو یاد نہیں رکھ رہے ہیں. سر سید کون معلوم نہیں، SLPUC کے بچے کو، اور مولانا آزاد ان کی زندگی کی 3 فارمولہ دیتی ہوں میں. بچپن سے ان کی پیدائش سے مرنے تک ان کے اچیومنٹس کا ہے، نوٹ کرو، اور اس کے بعد ان کے زندگی کے واقعات کو نوٹ کرو، اور ان کی زندگی سے ہمارے بچے کیا سیکھتے ہیں. سر سید کی زندگی سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے وہ ایک کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. صرف یہ امینا ڈاکٹر حمیدہ بیگم کا یہ ہے وطیرہ ہے کہ کس طریقے سے ایک صفحہ ہے، گولڈن صفحہ اس کتاب کیا ہے. سر سید کی زندگی ہمیں نصیحت کرتی ہے کہ زمانے کی مخالفت کو خدا کی مخالفت سمجھ کر اس کے ساتھ موافقت پیدا کریں تاکہ دنیا میں آرام سے رہیں اور عزت کی زندگی بسر کریں. دوسرا، سر سید کی زندگی ہم کو خودداری اور خود اعتمادی کی تاکید کرتی ہے اور غلامانہ زندگی اور چاپلوسی سے نفرت دلاتی ہے. سر سید کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے قوم اور وطن کی محبت کو جزو ایمان جاننا، قوم کی خدمت کو سرزانی کا تمغہ سمجھنا، قوم کی اصلاح کرنے میں قوم کی مفاہمت کو صبر استقرار کے ساتھ برداشت کرنا سکھاتی ہے. سر سید کی زندگی ہمیں آگاہ کرتی ہے اگر دنیا میں بڑا بننا چاہتے ہو تو حرص، طمع، خود غرضی، جھوٹ، آرام طلبی، عیش و عشرت سے ہمیشہ کے لیے دستبردار ہو جائے. سر سید کی زندگی ہمیں متاثرات سے متنفر کرتی ہے، غیر قوموں کے ساتھ حسن معاشرت سکھاتی ہے، دوستوں کے ساتھ خواہ کو ہندو ہو یا مسلمان بھائی چارگی سکھاتی ہے. سر سید کی زندگی ہمیں ہدایت کرتی ہے کہ جیسا دل میں سمجھو ویسا زبان دو. جیسا دل میں سمجھو، دل میں ایک اور زبان پر ایک، یہ منافقت 300 سال پہلے لکھی ہوئی کتاب باتیں نہیں ہے. جیسا دل میں سمجھو ویسا زبان پر کہو، اور زبان سے کہو، جو کچھ کہو اسے کر دکھاؤ، جو کچھ کہو اسے کر دکھاؤ. اور بآواز بلند کہتے ہیں کہ وقت کی قدر کرو، ذمہ داری کا خیال رکھو، یہ ایک لمحہ بھی بیکار مت کرو اور کام کرتے کرتے ختم ہو جاؤ. یہی ایک پوائنٹ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو سیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ یہ SLPUC کے بچوں تک پہنچنا ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کو روشناس کرنے میں ہم کامیاب ہیں. میں وہ ایک مرتبہ پھر جامی صاحب کا اور نیاز احمد صاحب کا تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے اس ناچیز کو اس قابل سمجھا کہ آج کی اس محفل کو انہوں نے سجایا ہے. میں دوبارہ ہمارے ندیم فاروقی صاحب اور ہمارے کیا نام کا عبداللہ نادر صاحب کا بے انتہا مشہور ہوں کہ انہوں نے بہت بہترین انداز میں، خوبصورت انداز میں میرے بارے میں اپنی بات رکھی ہے. آج کے اس نشست کے اگر غلط نہ ہو تو میں کہوں کہ وہ آج کے دلہا ہیں جناب عبدالحمید صاحب. معزز سامعین و سامعات، اس محفل میں موجود ریاست کرناٹک کے قداور، شعراء، ادبا، دانشور، سب سے پہلے ادارے محفل کے عہدیداروں کو، منتظمین کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں.
کہ انہوں نے بڑا اچھا اقدام اٹھایا ہے کہ ریاست کرناٹک کے جو بھی ادیب، قلمکار، فنکار، شاعر و ادیب ہیں ان کو اعزاز بخشا جائے، ان کی تہنیت کی جائے. یہ بہت اچھا قدم ہے. عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ادارہ محفل صرف تہنیت کے کام انجام دیتا ہے. ان لوگوں کے لیے آج کی یہ محفل کڑا جواب پیش کرتی ہے کہ ادارہ محفل صرف نشستن گفتن بوردن و برخاستن نہیں کرتا ہے. اگر آج کی اس محفل کو آپ نے بغور دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے جامی صاحب اور نیاز صاحب جڑ کر کے اس طرح کا ایک تاریخ ساز کام انجام دے رہے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے عبدالحمید صاحب کا انتخاب کیا. ظاہر سی بات ہے کہ جامی صاحب کا شمار دانشوروں میں ہوتا ہے. آپ کی نظر انتخاب جب کسی پر پڑتی ہے تو وہ غلط نہیں ہوتی. آپ نے صحیح شخصیت کا انتخاب کیا اور ان کی تہنیت کے لیے آج کا یہ بہترین اجلاس منعقد کیا. میں جامی صاحب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ آئندہ بھی اسی طرح کے دورہ مقنوع کو تلاش کریں اور ان کی خدمت میں اعزاز بخشتے رہیں. یہ بہت ہی اہم کام ہے. یہ کام اگر ہم انجام نہیں دیں گے تو پھر کون دے گا؟ کسی شخصیت کے تعلق سے اس کو اعزاز بخشنا، اس کی تہنیت کرنا، یہ ہمارا کام ہے. کوئی شاعر یا ادیب خود اپنے لیے کوئی اعزاز کی محفل منعقد نہیں کرتا. یہ ہم کو دیکھنا ہے کہ کون قابل ہے. ابھی ایک بڑی خاکساری سے بتا رہے تھے کہ مجھ سے زیادہ مستحق قداور لوگ یہاں موجود تھے، ان کی پذیرائی ہونی چاہیے تھی، لیکن ایسی بات نہیں ہے. جامی صاحب نے جو اقدام اٹھایا ہے وہ بالکل صحیح ہے. میں تو کہوں گا کہ جامی صاحب یہاں رکنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آگے بڑھتے رہیے. اور بھی جو آپ کی نظر میں بہتر سے بہتر ادیب، فنکار، قلمکار ہیں ان کو تلاش کیجیے اور ان کی بھی تہنیت اور ان کو بھی اعزاز بخشیے. حمید صاحب کے تعلق سے ندیم فاروقی صاحب، عبداللہ صاحب نے بہت ہی جامع، اور عبداللہ صاحب نے تو بالکل ایسا لگا کہ وہ مسجع مخفع عبارتوں میں تہنیت پیش کی. اور ندیم فاروقی صاحب کا تو کیا کہنے، تو بہت ہی سمجھیے کہ ایک مربوط اور جامع ان کی شخصیت پر انہوں نے اپنے تاثرات پیش کیے. یہاں تک بات ختم نہیں ہونی چاہیے. ملن سار صاحب نے کہا کہ ان کے اور امیر صاحب کے بہت سارے کی باتیں مشترک ہیں، اس لیے کہ وہ بھی 1956 میں پیدا ہوئے اور یہ بھی 1956 میں پیدا ہوئے. اتفاق کی بات یہ ہے کہ میں بھی 1956 میں پیدا ہوا. ابھی تینوں لوگ یہ اتفاق کی بات ہے. جاوید صاحب نے یہ خیال کبھی نہیں ان کے دل میں آیا ہوگا کہ سجاد صاحب بھی اسی عمر کے ہیں، وہ بھی ہیں، اور تینوں کی تاریخ پیدائش ایک ہی سال میں ہوئی ہے. تو یہ حسن اتفاق ہے. بلکہ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ ان کے اہل خاندان کے افراد یہاں موجود ہیں. ان کی موجودگی میں ان کی پذیرائی ہوئی، ان کو تہنیت پیش کیا گیا. ان کے تعلق سے تاثرات بہت سے لوگوں نے پیش کیے. اس میں فریدہ رحمت اللہ صاحب نے جب صاحبہ نے جس طرح سے اپنے تاثرات کا اظہار کیا، مجھے لگ رہا تھا کہ فریدہ صاحب ان کے خاندان سے بہت ہی قریبی تعلق رکھتی ہے. اتنا
अच्छा तासुर आपने पेश किया। मैं तो सोच रहा था कि महमूद गजवानी साहबा भी यहाँ अपने तासुर पेश करेंगे, इसलिए कि वो उनकी हम जमात है, उनका यहाँ आना जरूरी था, तो उसका मौका नहीं हुआ। मैं चाहता था कि मैं जरूर उनको सुनूंगा, लेकिन वो मौका आपने नहीं दिया। बल्कि आपकी जो 5 किताबें अभी हमारे सामने हैं उन पर गौर करना चाहिए, उन्होंने क्या लिखा है। किताबें तो छप जाती हैं और अलमारियों में बंद हो जाती हैं, लेकिन हमीद साहब ने जो काम किया है उस काम का एतराफ उसी वक्त होता है जब आप उन पर तनकीद करें, तहकीक करें और उस पर तबसरा करें, अपने तासुरात का इजहार करें। ये 5 किताबों का तबसरा होना चाहिए, तभी चल करके उनके मकाम और मनसब का तायुन हो सकता है। एक अदीब, एक फनकार अपनी किताबों से अपना नाम तो रोशन कर सकता है, लेकिन उस नाम को मजीद रोशन करने के लिए उन किताबों पर तनकीदी जायजा लेना चाहिए। तो ये किताबें जो अभी उनकी हैं उन पर हमारे अहले नजर दानिश्वर हजरात गौर करें। बल्कि मैं चाहूंगा कि मैं खुद उन 5 किताबों को लेकर के एक अच्छी सी किताब उनकी शख्सियत पर, उनके कारनामों पर लिखी जाए। ये बहुत अहम काम है, वरना फिर ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। किताबें पढ़ने वाले आज हमारे किताबें पढ़ने वाले बहुत कम अफराद रह गए हैं। मुझे खुशी हुई कि उनके खानदान के 2 अफराद, एक मोहतरमा आबिदा सईदा और फिर उनके फर्जन, दोनों ने उर्दू ही में तकरीरें की। और उनके फर्जन ने, मैं समझा कि वो अंग्रेजी में लिख कर लाएंगे या रोमन में, लेकिन उनकी तहरीर उर्दू में थी। गवर्नमेंट उर्दू स्कूल के बच्चे ही पूरे। अच्छा, गवर्नमेंट स्कूल के। बल्कि मुझे खुशी हुई कि जिस तरह से वो बोल रहे थे, तो उस खानवादे से आपका जो ताल्लुक है कि आपके वालिद उर्दू के अच्छे अदीब और मौक़िफ़ है, तो आप लोगों में भी वो जरासीम पाए जाते हैं। ये देखकर मुझे खुशी हुई। तो आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे इदारों में आमतौर पर ये गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं कि हम सिर्फ उन लोगों का एजाज या उन लोगों की तहनीत का एहतमाम करते हैं जिनसे उनके ताल्लुकात हैं। ऐसी बात नहीं है। यहां जब मैंने देखा कि जामी साहब महफिल इदारा से ताल्लुक रखते हैं, अगरचे कि उनके ताल्लुकात हो सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात मुझे महसूस नहीं हुई कि उन्होंने उनके दबाव में आकर उन्होंने ये जलसा मुनक़िद किया। ऐसी कोई बात भी नहीं। उसका एहतराम तो हमीद साहब ने किया। और जामी साहब की फराखदिली देखिए कि उन्होंने निहायत ही खुशदिली के साथ इस काम को अंजाम दिया है। हालांकि उसमें उनका कोई फायदा नहीं है, कोई ऐसी अदबी क्या कहें आपको कि उनको कोई ऐसी अदबी शोहरत भी नहीं मिलेगी कि उनकी एजाज से जो है उनका नाम रोशन हो जाए। जामी साहब एक सलीकामंद और दानिश्वर इंसान है। उनको मालूम है कि किसको किस तरह से एजाज बख्शा जाए। तो आज का ये जलसा, आज का ये तहनीत का एहतमाम जो उन्होंने किया है जामी साहब ने, मैं उनको एक बार फिर से दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये गोया एक समझिए कि एक आगाज है। यहाँ से मैं समझूंगा कि हमारे जामी साहब मजीद कलमकारों को, अदीबों को चुने और उन पर उनके लिए अहमियत का इंतजाम करें या मुनक़िद करें इस तरह की महफिलें। तो एक तरह से उनकी हौसला अफजाई भी होती है। हौसला अफजाई के लिए हमको चाहिए कि हमारे अपने अदीबों को, कलमकारों को, फनकारों को पहचाने कि उन अदीबों ने क्या काम किया है। शायरों, हमारे बहुत सारे खतावर शायर मौजूद हैं, उनको आप चुन चुन कर तहनीत का एहतमाम कीजिए, उनको एजाज दीजिए। इस तरह से एक हौसला, एक माहौल बनेगा।
हमारे पास नौजवानों को अपनी तरफ खींचने का कोई ये नहीं है। हमको चाहिए कि हम अपने नई नस्ल की तरफ भी तरह देखें, उनको किस तरह से अपनी तरफ खींचे। अदब से वो नाबलद होते जा रहे हैं, उर्दू जबान से नाबलद होते जा रहे हैं। अब इसके लिए क्या करना चाहिए? हम मिल बैठ कर इस पर गौर करें, सोचें कि हम उर्दू जबान और अदब को किस तरह से फैला सकें, इसकी हिफाजत किस तरह कर सकें। इसके लिए बेहतरीन काम यही है कि हम अपने अदीबों को, कलमकारों को, अपने शोरा को एजाज बख्शें। इस तरह की महफिलों में जब हमारे नौजवान आएंगे कि जाहिर सी बात है कि वो भी उससे मुतासिर होंगे। अभी अब्दुल्ला साहब ने जिस तरह से तहनीयत पेश की है मंजूर, तो उससे मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये लड़का आइंदा यकीनन तरक्की करेगा। उर्दू स्कूल में कहीं आप पढ़ा रहे हैं, शायद अल बुरूज इंटरनेशनल स्कूल में, तो इस तरह के नौजवानों को हौसला अफजाई मिले। तो ये काम जामी साहब कर रहे हैं, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने आज के इस जलसे को एक तारीखी जलसा बना दिया है। अगरचे कि एक तहनीती इजलास है, एक एजाजी इजलास है, यकीनन इस इजलास से मुतासिर होकर बहुत सारे लोग लिखने लगेंगे, बहुत सारे लोग उर्दू पढ़ने लगेंगे और अदब की तरफ उनकी तवज्जो होगी। मैं एक बार फिर से इदारे महफिल को मुबारकबाद पेश करते हुए और खास तौर पर अब्दुल हमीद साहब को दिली मुबारकबाद पेश करते हुए उनके तमाम अफराद खानदान को मुबारकबाद देते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।